بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر۔ آپ سے درخواست کہ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے، جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کیجئے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ چند دنوں سے آپ کوئی مین سٹریم ٹیلی ویژن چینل دیکھیے، کوئی یوٹیوب کا پروگرام دیکھیے، اس میں آپ کو دو خواتین سکرینز پر نظر آتی ہیں اور دونوں خواتین کے حوالے سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ گرفتار، بشریٰ بی بی گرفتار، فرح گوگی گرفتار، عمران خان کے ساتھ یہ ہوگا، ایک اور ساتھی ساتھ چھوڑ کر جا رہا ہے۔ لیکن اس حوالے سے گرفتاری ہوگی یا نہیں ہوگی، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ بشریٰ بی بی اور فرح گوگی یا فرد شہزادی، ان کے درمیان ایک نیکسس تھا، ایک گٹھ جوڑ تھا، جس کے تحت پاکستان کے خزانے کو کروڑوں نہیں بلکہ اربوں روپے کا نقصان پہنچایا گیا ہے۔ اب ایک گھر کا بیدی ہے، آپ نے تھمبنیل پر دیکھا ہوگا کہ گھر کے بیدی نے کچھ ایسے بھید، کچھ ایسے راز افشا کیے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس طرح کی بھی اطلاعات اب آ رہی ہیں یا دعویٰ کیا گیا ہے کہ عمران خان کو جیل میں 4 سٹار یا 5 سٹار سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ عمران خان کو کچھ ایسی دوائیاں یا ایسی ادویات دی جا رہی ہیں جس کے وہ عادی تھے یا عادی ہیں۔ یہ معاملہ کیا ہے؟ گزشتہ رات ہی سلیم صافی کے پروگرام جرگہ میں اس وقت کے بنی گالہ اور پرائم منسٹر ہاؤس کے جو کیئر ٹیکر ہیں سید انعام اللہ شاہ، ان کا انٹرویو تھا۔ اس انٹرویو میں انہوں نے بے شمار انکشافات کیے ہیں کہ کس طرح گوشت لایا جاتا تھا، اس گوشت کے اوپر عمران خان کا ہاتھ رکھوایا جاتا تھا، پھر اس کے بعد وہ چھتوں پر ڈال دیا جاتا تھا کہ چیل اور کوے کھا جائیں۔ جس بکرے کا صدقہ دیا جاتا تھا، اس بکرے کی جو گردن ہے یا سری جسے ہم کہتے ہیں، اس کو قبرستان میں پھینک دیا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ کچھ گوشت جو ہے وہ اس وقت وزیر اعظم ہاؤس کے جو ملازمین ہیں ان میں تقسیم کیا جاتا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ یہ انکشاف بھی کیا گیا کہ جناب بہت سے امیر لوگوں کے ساتھ بشریٰ بی بی کے ذاتی تعلقات تھے، ان کو وہ فون کرتی تھیں، فون کے ذریعے ان سے ریکویسٹ کرتی تھیں کہ ان کو اپنی ذات کے لیے فلاں تحفہ چاہیے، خان صاحب کو فلاں تحفہ چاہیے۔ وہ تحائف آتے تھے اور انعام شاہ کے بقول وہ تحائف بشریٰ بی بی تک پہنچائے جاتے تھے۔ یہی نہیں، انہوں نے اس بات کا بھی دعویٰ کیا کہ بشریٰ بی بی نے ایک مرتبہ انہیں 3 کروڑ روپیہ دیا کہ جا کر یہ عمران خان کے اکاؤنٹ میں آپ جمع کروا دیں، جو کہ انہوں نے جمع کروایا، اور بعد میں کہا کہ یہ وہی دن تھا جس دن انہوں نے گھڑی فروخت کی تھی اور اسی دن وہ پیسے عمران خان کے اکاؤنٹ میں جمع کروائے گئے۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ وہ روزانہ کی بنیاد پر عثمان بزدار کے ساتھ، جو اس وقت وزیر اعلیٰ تھے، ٹیلی فون پر رابطے میں رہتی تھیں۔ وہ روزانہ کی بنیاد پر فرح گوگی کے ساتھ رابطے میں رہتی تھیں۔ البتہ فرح گوگی 4 یا 5 مرتبہ بنی گالہ میں وزیر اعظم ہاؤس آئیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ بنی گالہ کو وزیر اعظم کی سرکاری رہائش گاہ کا درجہ دیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ انہوں نے یعنی انعام شاہ نے یہ بھی دعویٰ کیا، یہ میں دعوے کے الفاظ استعمال کر رہا ہوں، یا الزام لگایا کہ ملک کی 5 یا 4 ایسی امیر ترین شخصیات تھیں جن کے ساتھ وہ ہمیشہ رابطے میں رہتی تھیں، یعنی بشریٰ بی بی رابطے میں رہتی تھیں۔ البتہ انہوں نے یہ کہا کہ جو فرح گوگی کے جو شوہر ہیں احسن جمیل گجر، وہ ایک مرتبہ بھی یعنی دوران وزارت عظمیٰ عمران خان کی وہ ایک مرتبہ بھی وزیر اعظم ہاؤس یا بنی گالہ نہیں آئے۔ البتہ
کچھ گاڑیاں ایسی آتی تھیں جو گاڑیاں ان گاڑیوں میں جو لوگ آتے تھے ہمیں منع کیا گیا تھا کہ ان کی تفصیلات آپ نے درج نہیں کرنی، ان کے نام آپ نے نوٹ نہیں کرنے، نہ ہی گاڑیوں کے نمبر نوٹ کرنے ہیں۔ ہمیں یہ بتا دیا جاتا تھا کہ فلاں گاڑی آئے گی، اس گاڑی کو آپ نے اندر آنے کی اجازت دینی ہے۔ اور بہت سی باتیں، وہ تصاویر والی اگر آپ کو یاد ہو، ایک آڈیو لیک ہوئی تھی، انہوں نے کہا جی بالکل یہ میری آواز ہے، وہ لینڈ لائن سے بات کر رہی تھی، میں موبائل سے بات کر رہا تھا، مجھے تصویریں لینے پر منع کیا گیا، حالانکہ یہ ایک عام پروٹوکول کی بات ہے، یہ عام روٹین کی بات ہے کہ جو توشہ خانہ سے جو تحائف آتے ہیں ہم لسٹ ساتھ رکھتے ہیں، لسٹ کے مطابق ان کی تصاویر لیتے ہیں تاکہ کوئی ایک آدھ چیز ادھر ادھر ہو جائے تو کل کو ہماری ذمہ داری نہ بنے کہ وہ چیز ہم نے غائب کر دی ہے۔ تو یہ ساری صورتحال اس بات سے یہ اچھا، پھر ایک اور جو انہوں نے کہا کہ جی تمام جو حکومتی معاملات تھے، جتنے بھی حکومتی معاملات تھے وہ بشرا بی بی چلا رہی تھی، اور عمران خان ان کے سامنے بے بس تھے، یہاں تک کہ 22 سالہ پرانے ملازم کو بشرا بی بی نے گھر سے نکال دیا اور عمران خان کو معلوم نہیں تھا۔ اگلے دن جب وہ آئے، عمران خان نے اس ملازم کا پوچھا اور مجھے کچھ چیز دی کہ اس ملازم کو دے دی جائے، تو میں نے کہا جی کہ انہیں تو گزشتہ رات بشرا بی بی نے گھر سے نکال دیا۔ تو عمران خان نے کہا کہ کوئی بات نہیں، آج وہ واپس آ جائے گا، لیکن اس کے بعد وہ واپس نہیں آیا۔ اور بہت سے انہوں نے کہا کہ بہت سے ایسے لوگ تھے جن کی تصاویر عمران خان خود مجھ سے منگواتے تھے اور کہتے تھے کہ جناب یہ تصاویر ان کی مجھے چاہیے تاکہ ہم فیصلہ کر سکیں کہ ان کی تصاویر دیکھ کر کہ ان کو ٹکٹ دینا ہے نہیں دینا، کوئی عہدہ سرکاری دینا ہے نہیں دینا، وزیر بنانا ہے نہیں بنانا۔ اور ایک اور بات جو انہوں نے کی وہ یہ کہ عمران خان جو ہیں وہ مکمل طور پر ان کی گرفت میں تھے، یعنی بشرا بی بی کی گرفت میں تھے، اور وہ جو بھی فیصلہ کرتے تھے وہ بشرا بی بی کی ایما اور خواہش کے مطابق کرتے تھے۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ ایک ملک کا وزیر اعظم جو یہ کہتا تھا کہ میری اہلیہ جو ہیں وہ خاتون خانہ ہیں، گھریلو خاتون ہیں، لیکن وہ معاملات مملکت یا حکومت وہ خاتون خود ہی چلا رہی تھی۔ اب اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں بشرا بی بی کا مستقبل کیا ہو سکتا ہے، ان پر کیا الزامات لگائے جا سکتے ہیں، کیا الزامات جو انعام شاہ نے لگائے ان میں کتنی حقیقت ہے۔ دوسری جانب ایک الزام لگایا ہے سابق وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے، انہوں نے کہا کہ جناب عمران خان کو جیل میں دیسی مرغی دی جاتی ہے، مٹن دیا جاتا ہے، یہ ہم سب کو معلوم ہے۔ عمران خان کو وہ ٹریڈ مل جسے سائیکل کہتے ہیں ایکسرسائز کرنے والی وہ فراہم کی گئی ہے، دیگر سہولیات فراہم کی گئی ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ رانا ثناءاللہ نے یہ انکشاف کیا کہ ان کے علم میں ہے، کریڈیبل ذرائع سے یعنی باوثوق ذرائع سے ان کے علم میں یہ بات آئی ہے کہ عمران خان کو وہ چیزیں بھی، وہ ادویات بھی، وہ دوائی بھی جیل میں دی جا رہی ہے جس کے وہ عادی ہیں، جس کے بغیر وہ رہ نہیں سکتے۔ لیکن اتنا بڑا اگر الزام لگایا گیا ہے سابق وزیر داخلہ کی جانب سے تو اس کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ اگر ایسا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پنجاب کی جو انتظامیہ ہے، جو نگراں حکومت ہے، وہ اس میں براہ راست یا بالواسطہ طور پر ملوث ہے۔ اگر وہ نہیں تو جیل انتظامیہ ملوث ہے کہ ان کی ناک کے نیچے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ عین ممکن ہے عمران خان کو کچھ خواب آور ادویات یا گولیاں دی جاتی ہوں، بعض اوقات انسان ڈپریشن میں ہو، اس کو نیند نہ آئے تو یہ نیند دلانے والی گولیاں، جس طرح ہم لوگ گھروں میں عام طور پر لیگزاٹینل، زینیکس وغیرہ استعمال کرتے ہیں، اس طرح کی کوئی گولیاں یا ادویات دی جاتی ہوں ڈاکٹروں کی ہدایت کے مطابق یا ڈاکٹروں کے مشورے کے مطابق یا پرسکرپشن کے مطابق، وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن رانا ثناءاللہ نے جس پیرائے میں یہ الزام لگایا ہے اس کی تحقیقات ہونا ضروری ہیں، ورنہ ہم اس کو ایک الزام ہی سمجھیں گے۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔